عمران خان ایک کنٹینر پہ بھی جب دھرنا انہوں نے دیا ہوا تھا نواز شریف کی پچھلی حکومت میں، تو انہوں نے اسٹیج پہ بھی شاید کوئی اس طرح کا اظہار کیا، یا ایک ان کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ قمر زمان قاہرہ، اور یہ شنید بھی تھا، کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے کچھ آفر کیا یا کوئی رابطہ کیا ہو تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو؟ جی وہ کنٹینر پہ بھی کہا اور ادروائز بھی انہوں نے ہوئے جی رابطے، لیکن ان کی مہربانی ہے، مجھے کئی طرح کے رابطے تھے لیکن دباؤ بھی ہوتے رہے، لیکن میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، میرا اپنی جماعت سے میرا ایک اپنا محبت ہے۔ دباؤ کس کی طرف سے تھا؟ جن کی طرف سے ہوتا ہے۔ کون ہے، نام نہیں لینا چاہیں گے؟ چلے گئے، ریٹائر ہو گئے۔ اچھا قاری صاحب، ابھی جو سچویشن ہے، آپ نے گفتگو کی ابتدا میں بھی بار بار آپ اس ٹاپک پہ آ رہے تھے، یہ 26 نومبر کو جو احتجاج ہوا ہے، ڈی چوک تک وہ پہنچے، اس میں جو تحریک انصاف ہے ان کا دعویٰ ہے کہ جو ان کے بہت سے لوگوں کی جان گئی، اور حکومت کا ورژن یہ ہے کہ جی کوئی لوگ اس میں گولی نہیں چلی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے گمن صاحب ساری حقیقت کا آنیسٹلی نہیں پتا، میں بھی اس پہ بات یہ کرتا رہا ہوں، اگر لوگ شہید ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کو چاہیے تھا، اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اگر کوئی شہید ہوا ہے تو وہ ہمارا بھائی تھا، ہمارا بچہ تھا، اور وہ معصوم تھا، اس بیچارے کو تو لایا گیا نا یہاں، لیکن جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس بات میں بھی ایک وزن ہے کہ بھائی ان کے اگر جنازے پڑھائے گئے تو کوئی فوٹیج ہوگی، کوئی گھر ہوگا، کوئی میڈیا والوں کو بتاؤ، جا کے اس کا انٹرویو کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے دن ان کے پی کے چیف منسٹر جو سب کو یہاں لے کے آئے تھے، جو اس قتل و غارت کا باعث بنے، بشرا بی بی، وہ کہتے ہیں ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں۔ بھائی سینکڑوں مارے گئے ہیں تو پھر اس سے کئی گنا زیادہ تو زخمی ہوں گے نا، یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ٹارگٹ کلنگ ہو گئی ہے۔ اندھیرے میں کہتے ہیں فائرنگ ہوئی ہے، لائٹیں آف ہو گئی ہیں تو فائرنگ کر دی گئی ہے، انڈسکریمنیٹ فائرنگ، تو اگر آپ کے سینکڑوں لوگ مارے گئے تو سینکڑوں زخمی بھی وہ کدھر ہیں، وہ کون سے اسپتال میں ہیں؟ اور پھر کوسا صاحب نے کہا کہ جی وہ 287 تھے، کسی نے کہا جی وہ 125 تھا، کسی نے کہا 73 تھے، کسی نے، تو یہ فگر چلتے چلتے کبھی 2-3 پہ آ گئی، کبھی 7-8 پہ آ گئی۔ تو یہ چاہیے یہ تھا ان کو کہ یہ ان کے نام، ان کے ایڈریس، تاکہ میڈیا جا کے کنفرم کرتا، ان کے والدین سے پوچھتا کہ بھائی یہ آپ کے بچے، یہ آپ کے یہ بھائی، یہ کسی عزیز کا یہ خبر آئی ہے تو یہ کیا درست ہے؟ تو ابھی تک وہ خبر کوئی ویریفائی نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے، اب تو کافی دن ہو گئے نا، تو ان لوگوں کی ایک لسٹ جاری کرے، میڈیا جا کے ویریفائی کرے اس کو۔ تو وہ جاری کر چکے ہیں، ان کی ویریفیکیشن تو کوئی نہیں ہو رہی نا، وہ صرف نام جو میں نے سنا ہے وہ صرف نام دیے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ اس کی ولدیت کیا اور وہ کہاں کا ہے۔ اچھا اگر بالفرض کچھ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے جو جاں بحق ہوئے ہیں، میں نے پہلے کہا، وہ ہمارے بچے اور ہمارے بھائی ہیں، بہت افسوس، بڑی تکلیف ہے، اور وہ جو لانے والے تھے یہ ان کا عذاب ہے، انہوں نے یہ سب کچھ تباہی پھیری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو، ہم سب کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ سارا کچھ ہوا اور ابھی وہ موٹر وے پہ تھے تو ان سے یہ طے ہو گیا، خان صاحب کے ساتھ جا کے ان کے چیئرمین مل کے آئے، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف مل کے آئے، آ کے بتایا کہ خان صاحب نے ایگری کر لیا ہے کہ سنگجانی میں جلسہ کرو اور یہ سارا کام وہیں بیٹھ کے دھرنا دو۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر سنگجانی والا جلسہ جو باقی قیادت کہہ رہی تھی، اگر وہاں بیٹھ جاتے تو گورنمنٹ کے لیے عذاب ہوتا۔ کتنے دن رستے بند رہنے تھے، رستے کھولنے پڑنے تھے، رستے کھولتے ان کے لوگ آ رہے ہوتے، وہاں میلہ لگا ہوتا۔ آج کیا ہے؟ آج سیاپا بنا ہوا ہے، ان کے لیے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، نہیں ہوئے، جاں بحق ہوئے ہیں، نہیں ہوئے، کیا ہوا، لیکن ایک عذاب تو ہے۔ تو کیا ہوا، کس نے سارا کچھ یہ کیا کہ وہاں سے وہ رول کر کے 26 نمبر چنگی پہ نہیں بیٹھے، وہاں کو سے نکل کے آپ پشاور موڑ پہ بیٹھ جاتے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جہاں دھرنا دیا تھا وہاں بیٹھتے، یہ صورتحال نہ ہوتی۔ وہ کون ہے جو سب کو باندھ کے مجبور کر کے دباؤ ڈال کے یہاں لے کے آیا اور یہ صورتحال بنی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنے موقف کی اسیر ہو گئی ہے؟ موقف کی تو نہیں، میں سمجھتا موقف تو ان کا ہے ہی، نہیں وہ تو یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کی، اور خاص طور پہ یہ جو میڈیا ٹائکون ہے نا، سوشل میڈیا کے، یہ ان کی، اور کچھ آپ کے ہاں بھی ساتھی ہیں جو اپنے اب چینل بھی چلا رہے ہیں اور سنا ہے خاصے امیر ہو گئے ہیں اس وجہ سے، جن کا اپنا یہ نظریہ ہے، تو انہوں نے جو ایک نیریٹو بنایا ہے نا، یہ سوشل میڈیا کا ایک پریشر جو بلڈ کیا ہے، ایکسٹرنل جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں ان کا بھی، تو یہ پی ٹی آئی نے جو خود اپنے مخالفین کے لیے ایک ٹول کھڑا کیا تھا، یہ اب خود اس کا بھی اسیر ہو گئے۔
उस दिन भी सुना है कि जो गंडापुर साहब के खिलाफ उनके कारकुन भी नारे लगाते रहे और उनको बुरा भला कहते रहे, फिर मीडिया में भी उनके आता रहा। तो ये वही है ना कि उन्होंने खुद अपने हाथ से वो जनरेट किया, आज उनके अपने गले पड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इस सिचुएशन से हमारी सियासत निकल पाएगी या पीटीआई के लिए कोई रास्ता निकल पाएगा? सियासत के निकलने का जी एक तो पहली बात यह है कि सबको इस बात का इदराक होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें भी अपने तौर पे जमातों को कोशिश करनी चाहिए जो कर रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हो। हमने तो मुज़ाकरात हमेशा करके उससे रास्ते निकाले हैं। लेकिन पीटीआई का मसला ये है कि खान साहब एक ज़िद का शिकार हो गए, और वो इस बात, मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वो इस मखमसे में फंस गए हैं कि अब अगर मैं डायलॉग करता हूँ और इन जमातों से बैठता हूँ तो जो मैं इतना अपने कारकुनों को मजबूत कर चुका हूँ और उनके अंदर नफरत भर चुका हूँ, तो वो नफरत कहीं मेरे ही गले ना पड़ जाए, मेरी पॉपुलैरिटी जाती रहेगी, लोग मुझे कहेंगे कि तू उनसे लड़ा लड़ा के हमें मरवा दिया, आज फिर उनके साथ बैठ के बातें कर। तो ये जो अपने वो कहते हैं ना, आप अपने दाम में सयाद आ गया, वो खुद चीज़ें क्रिएट कर करके उन्होंने एक नफरत की आग खड़ी की थी, आज उसका शिकार हुए पड़े, मुझे लगता है। पार्टी तो अपनी जगह पे मसाइल का शिकार है, मुल्क का आप नहीं समझते कि शदीद मुल्क बहुत बड़े बहरानों का शिकार है, और इस वक्त ज़रूरी अमल यह है कि हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी सपोर्ट करें। सपोर्ट से मुराद ये नहीं है कि हम उनको सियासी अमल के अंदर दावत दें, हम ये करें कि वो जो काम है उनका वो अपना काम करें, सियासतदान अपना काम करें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है, लोगों को, आलमी क़ुव्वतों को अपने सपोर्ट फराहम करनी है, एतमाद देना है कौम को, और सियासी क़ुव्वतें बैठ के डायलॉग करें, टॉलरेंस आए, और हमारे बेसिक इश्यूज़ हम उसके ऊपर एक फर्म पॉलिसी लेके चलें। मुल्क बहुत बड़े बहरानों का शिकार है, और इस वक्त ज़रूरी अमल यह है कि हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी सपोर्ट करें। सपोर्ट से मुराद ये नहीं है कि हम उनको सियासी अमल के अंदर दावत दें, हम ये करें कि वो जो काम है उनका वो अपना काम करें, सियासतदान अपना काम करें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है, लोगों को, आलमी क़ुव्वतों को अपने सपोर्ट फराहम करनी है, एतमाद देना है कौम को, और सियासी क़ुव्वतें बैठ के डायलॉग करें, टॉलरेंस आए, और हमारे बेसिक इश्यूज़ हम उसके ऊपर एक फर्म पॉलिसी लेके चले। तो ये हमारे वेल विशर्स थे, वो आज कहते हैं कि तुम्हारे घर में खुद तो तुम ठीक नहीं हो, हम तुम्हें कितनी मदद करें। तो आज हमें देखने की ज़रूरत है, बहुत शदीद बहरान है, और इससे निकलने के कुछ बेहतरी के आसार शुरू हुए हैं,